تیری تلاوت سن رہے تھے. جب کوئی مرد عورت تہجد میں مسواک کر کے اٹھ کے نماز پڑھتا ہے تو ایک فرشتہ اس کے بالکل ہونٹوں کے سامنے آ جاتا ہے, یہاں اپنے اس کے منہ کے سامنے منہ کر دیتا ہے اور کہتا اور قرآن پڑھ, اور قرآن پڑھ, اور قرآن پڑھ, کہ تیرا قرآن ہماری غذا ہے. جیسے روٹی ہمارے اندر جاتی ہے تو ہمارا پیٹ بھرتا ہے, وہ کا فرشتوں کے پیٹ میں تہجد کا قرآن جاتا ہے اور ان کا پیٹ بھرتا ہے. جس گھر میں نماز نہیں, جس گھر میں تہجد نہیں, جس گھر میں فرائض نہیں ہیں, وہاں تو اندھیری رات ہے, اندھیری رات ہے. کتنے کروڑوں گھر ہیں, ایک بھی سجدہ دینے والا کوئی نہیں. کتنے کروڑوں گھر ہیں, ایک بھی سجدہ دینے والا کوئی نہیں ہے. رابعہ بصری تہجد کے لیے عشاء کی نماز کے بعد غسل فرماتا. یہ عورت ہونے کے ناطے قابل ذکر نہیں ہے کہ میں 1200 سال کے بعد پاک پتن کی عورتوں کو اس کا قصہ سنوں. یہ حبشی تھی, کالی حبشی, کالا بھی ہونا بدصورت بھی ہونا, حبشی النسل, کالے بھی بدصورت بھی. یہ باندھی تھی, آزاد نہیں تھی, یہ بانج تھی, قابل اولاد نہیں تھی. جس عورت میں یہ 3 عیب ہوں اسے زمانہ یاد رکھ سکتا ہے, اسے تاریخ یاد رکھ سکتی ہے. تو آج 12 صدی کے بعد میں کیوں رابعہ کی کہانی مردوں عورتوں کو سنا رہا ہوں کہ یہ وہ عورت تھی جس نے اللہ کو پا لیا تھا. یہ غسل کر کے اپنے خامن سے فرماتی میں آپ کو میری ضرورت ہے, میری ضرورت ہے. اگر وہ فرماتے کوئی نہیں ہے تو پھر ان سے کہتی مجھے اجازت ہے میں اپنے اللہ سے بات کر لوں. وہ کہتے اجازت ہے تو پھر فجر تک مصلی تھے. ان کے جوانی میں 42 سال کی عمر میں تو یہ خود انتقال کر گئے. خامن فوت ہو گئے جوانی میں. تو ایک بہت بڑے وقت کے شیخ, بڑے عالم, وہ چل کر آئے, رابعہ میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. کوئی شادی کا شوق نہیں تھا, رابعہ کی نسبت لینے کا شوق تھا. تو انہوں نے فرمایا 4 باتوں کا جواب دے دو میں شادی کر لیتی ہوں. کہا کیا؟ کہا میرے لیے جنت کا فیصلہ ہے یا جہنم کا؟ پتہ نہیں. کہ جب قیامت میں اٹھائیں جائیں گے تو کسی کے سیدھے ہاتھ میں آئے گا, کسی کے الٹے ہاتھ میں آئے گا عمل اس کا, تو میرے سیدھے ہاتھ میں آئے گا کہ الٹے ہاتھ میں؟ کہا مجھے تو پتہ نہیں. کہ جب اللہ ترازو تولے گا کسی کی نیکی جھکے گی کسی کی بڑھے گی, تو میری گھٹے گی یا بڑھے گی؟ کہا مجھے تو پتہ کوئی نہیں. کہ جب پل سراج سے گزاریں گے کوئی پار ہو جائیں گے کوئی گر جائیں گی, میں گروں گی یا پار ہوں گی؟ کہ مجھے تو پتہ نہیں. کہ پھر جاؤ میں فارغ نہیں, مجھے تیاری کرنے دو. اور 42 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا. اور خامن تو تھے نہیں, عجب اللہ سے تعلق تھا. اٹھی ہیں سالن بنانے کے لیے, تو دیکھا چولہے پہ بیٹھے تو پیاز کوئی نہیں. تو کہنے لگے یا اللہ پیاز ہی کوئی نہیں, خیر پیاز کوئی نہیں. کوئی چیل کہاں سے اڑ کے آ رہی تھی اور اس کے پنجوں میں پیاز تھا. رابعہ نے کہا یا اللہ پیاز کوئی نہیں. چیل کے پنجے ڈھیلے ہوئے اور پیاز سیدھا آ کر رابعہ کی جھولی میں گرا ہے. کہ میری بندی تو میری ہو گئی ہے, میں چیلوں کو تیرا خادم بنا دوں گا. جب ان کا انتقال ہوا تو ان کی اپنی خادمہ کو خواب میں ملی, تو انہوں نے پوچھا آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ تو فرمایا میرے پاس منکر نکیر آئے تھے اور مجھ سے کہنے لگے من ربکی, تیرا رب کون ہے؟ تو میں نے آگے کہا سبحان اللہ, 40 برس جس کے عشق میں زندہ رہی, 40 برس جسے پوجا کرتی رہی, 40 برس جسے بھلا نہ سکی, یہ 4 ہاتھ زمین میں آ کے میں اسے بھول جاؤں گی. جو سوال کرنے آ گئے ہو من ربو کی, تو منکر نکیر کہنے لگے اچھا بھائی ناراض نہ ہو, تم سے تو ہم آگے پوچھتے ہی کوئی نہیں, اور واپس چلے گئے ہیں. ایک اللہ سے تعلق, ایک زندگی کے 2 سرے ہیں. ایک اللہ سے جڑتا ہے, ایک بندوں سے جڑتا ہے. اللہ سے جڑتا ہے عبادت کے ساتھ, نماز کے ساتھ, روزے کے ساتھ, صدقات کے ساتھ, ذکر کے ساتھ, تلاوت کے ساتھ, تہجد کے ساتھ. اور دوسرا سرا اللہ کے بندوں کے ساتھ ہے, وہ بھی اتنا ہی نازک ہے. اگر اخلاق اچھے نہیں ہوں گے تو عبادات مردود ہو جائیں گی, اور اگر عبادات کوئی نہیں ہوں گی تو اخلاق مردود ہو جائیں گے. یہ دونوں 2 پر ہیں, ان دونوں کے ساتھ جنت کا سفر ہے, ان دونوں کے ساتھ جنت کا سفر ہے. میرے نبی نے فرمایا بہت بڑا ظالم ہوئے. کون کھڑے ہو گئے؟ اچھا جی قاتل نہیں, جواری نہیں,
بدکار نہیں، بہت بڑا ظالم، چور نہیں، بہت بڑا ظالم۔ کون یا رسول اللہ؟ کا جو اذان سنے اور نماز نہ پڑھے۔ سارا پاک پتن ایسے ظالموں سے بھرا پڑا ہے، کیا مرد کیا عورتیں اس ظلم سے بھری پڑی ہیں۔ میرے بھائیوں بہنوں، مصلوں کو آباد کرو، مصلوں کو آباد کرو، مسجدوں کو آباد کرو۔ یہ الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، میری امت نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا۔ دوسرا رخ وما ملکت ایمانکم، وما ملکت ایمانکم، میری امت اپنے اخلاق اچھے کرنا، اپنے اخلاق اچھے کرنا، اپنے اخلاق اچھے کرنا۔ کہ اسلام کی تکمیل عبادت سے نہیں ہے، اسلام کی تکمیل اخلاق سے ہے۔ عبادت بنیاد ہے، اخلاق چھت ہے۔ عبادت انتہا ہے، عبادت ابتدا ہے، اور اخلاق انتہا ہے۔ عبادت اول ہے اور اخلاق آخر ہیں۔ عبادت سے اسلام شروع ہوتا ہے اور اخلاق پہ جا کے مکمل ہو جاتا ہے۔ اس وقت ہمارا معاشرہ کچھ نہ کچھ عبادات کا منظر تو پیش کرتا ہے، لیکن اخلاق کی دنیا اجڑ گئی، کھنڈر بھی کوئی نہیں نظر آتے۔ چلو کہیں کھنڈر ہوتے تو ہم کہتے کھنڈر بتا رہے ہیں عمارت عجیب تھی، کف بالدیار التي لم يعفها القدم بلا وغيرها الارواح والديم۔ فرمایا اسلام کا تمہیں اسلام کا ستون بتاؤں؟ کہا جی کیا؟ فرمایا نماز۔ کہا پھر تمہیں اسلام کی چوٹی کی چیز بتاؤں؟ کہا جی کیا؟ کہا اللہ کے راستے کا جہاد۔ پھر آپ نے فرمایا اور اب اگر تو کہے تو تمہیں پورے دین کا بادشاہ بتاؤں؟ بادشاہ ان شئت انباتوں کا بملاک الامر، ملاک، تمہیں سارے دین کا بادشاہ بتاؤں؟ بادشاہ کیوں؟ یہ بادشاہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ بادشاہ تیرا تو ملک تیرا، رعایا تیری، خزانے تیرے، تو میرا نبی کہہ رہا ہے تمہیں پورے دین کا بادشاہ بتاؤں کہ اگر یہ تیرا ہے تو سارا دین تیرا، یہ تیرا نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں تیرا۔ تو کہا اجل یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ضرور بتائیں۔ تو پہلے سنو معاذ بن جبل کون آدمی ہے؟ معاذ بن جبل 1.25 لاکھ صحابہ میں واحد آدمی ہے جس کو اللہ کے نبی نے فرمایا معاذ میں تم سے پیار کرتا ہوں۔ ایک آدمی، صرف ایک۔ معاذ کون آدمی ہے؟ میرے نبی نے فرمایا قیامت کے دن میری امت کے علماء کا جھنڈا معاذ کے ہاتھ میں ہوگا۔ کون آدمی ہے؟ کون آدمی ہے؟ میرے نبی، ہمارا رواج کیا ہے؟ ہم کسی کو رخصت کرتے ہیں وہیں بیٹھے بیٹھے، کسی کو دروازے تک ہیں، کسی کو دروازے تک، کسی کو گاڑی تک، کسی کا گاڑی کا دروازہ کھول کے بٹھا کے اللہ حافظ، جس سے زیادہ تعلق ہوتا ہے اسے گاڑی تک، اور جب تک گاڑی چلی نہیں جاتی ہم کھڑے رہتے ہیں۔ یہ ہمارے تعلق کی انتہا ہے۔ میرے محبوب نے حضرت معاذ کو یمن روانہ فرمایا اور ان کو رخصت کرنے کے لیے مسجد کے دروازے تک آئے، پھر جی نہیں بھرا، پھر ساتھ چل پڑے، پھر باتیں کرتے جا رہے ہیں، رخصت کرنے جا رہے ہیں، یمن بھیج رہے ہیں، اپنی وفات سے کوئی مہینہ 1.5 مہینہ پہلے کی بات۔ تو پھر اور آگے گئے، پھر اور آگے گئے، چلتے چلتے 7 میل تک ساتھ چلتے گئے اور چلتے گئے، چھوڑنے کو دل نہیں کرتا۔ پھر فرمایا معاذ یہ تیری میری آخری ملاقات، اس کے بعد جب تو آئے گا نا تو میری قبر دیکھے گا، مجھے نہیں دیکھے گا۔ تو معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے، تو آپ بھی رونے لگے، اللہ کے نبی بھی رونے لگے، اور فرمایا معاذ اچھا نہ رو، قیامت کے دن انشاءاللہ قریب ہوں گے، کیونکہ میرے قریب وہ ہوگا جو تقوی والا ہوگا۔ یہ اتنے بڑے آدمی کو اب دیکھنا میرا نبی کیسے سمجھا رہا ہے۔ معاذ تمہیں سارے دین کا بادشاہ بتاؤں؟ سارے دین کا بادشاہ بتاؤں؟ کہ اجل یا رسول اللہ، فاہوى باصبعيه الى لسانه۔ دیکھ رہے ہو، آپ نے زبان باہر نکالی جیسے معصوم بچے کو سمجھا جائے، جی میں نکے بال نو سمجھایا جاتا ہے۔ آپ نے زبان باہر نکالی، انگلی اور انگوٹھے سے یوں پکڑا، دیکھا معاذ بولے کچھ نہیں، بس عمل کر کے دکھائے۔ معاذ زبان پہ قابو رکھنا یہ سارے دین کا بادشاہ ہے۔ حضرت معاذ نے عرض کی یا رسول اللہ کیا زبان کے بول پر بھی پکڑے جائیں گے؟
کہ ثقلت کا امک یا معاذ، ارے معاذ اتنا سیانہ ہو کر بچوں والی بات کر رہا ہے، تجھے خبر ہے سب سے زیادہ جہنم میں دھکا دینے والی زبان ہوگی، زبان سب سے زیادہ ہونے والا گناہ دھرتی پر یہ زبان کا غلط استعمال ہے، دل چیر دیتے ہیں، پگڑیاں اچھال دیتے ہیں، عزتیں تار تار کر دیتے ہیں، گھروں کے چراغ بجھا دیتے ہیں، زندگیاں ویران کر دیتے ہیں ایک زبان کے بول پر۔ اپنی زبان کو قابو میں لانا سیکھو۔ حضرت اماں عائشہ کا واقعہ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے واقعہ ہے کہ قیامت ہے کہ کائنات کی ہے افضل ترین ماں امہات المؤمنین، جن سے بڑھ کر یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے میرے نبی کی عورتوں تمہارے جیسی عورت دنیا میں ہے کوئی نہیں۔ پہلے ایک حدیث سنو، کف المؤمن یہدم عمل مئات سنہ، نیک پاک دامن عورت پر کوئی بدکاری کا بہتان لگا دے پھر وہ 100 برس مصلی پہ عبادت کر کے اللہ کے دربار میں جائے تو اللہ اسے جہنم میں گرا دے گا، اگر توبہ نہ کی۔ نیک پاک عورت پر برائی کا الزام لگانے والا 100 برس کی بندگی کر کے بھی گیا تو اللہ اسے اٹھا کے جہنم میں ڈال دے گا۔ تو اماں عائشہ پہ الزام لگانے والے کا کیا حال ہوگا؟ اور الزام آخری درجے کا الزام لگانے والے منافق عبداللہ بن ابی، صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، اور وہی نہیں اور نہیں، اتنا بڑا الزام، اتنی بڑی پاک عورت اماں عائشہ جس کے سینے پر سر رکھ کر میرے نبی نے جان دی ہے، اماں عائشہ جس کا لعاب آخری شے میرے نبی کے منہ میں گیا ہے، اماں عائشہ جس کا حجرہ میرے نبی کی آرام گاہ بنا ہے، اماں عائشہ جس کی گود میں سر ہوتا تھا تو وہی اترتی تھی، کسی اور بیوی کی گود میں سر ہوتا تھا تو وہی نہیں آتی تھی۔ وہ عائشہ بیٹی کس کی؟ ابو بکر۔ کون ابو بکر؟ میرے نبی نے کہا میں نے سب کا حق ادا کر دیا پر ابو بکر کا نہ کر سکا۔ اتنا بڑا الزام لگا، وہی نہیں آ رہی، وہی بند۔ اب بھائیو جب الزام لگے تو ہر کوئی فوراً دھونے کی کوشش کرتا ہے، یہ تو میرے محبوب کی محبوب بیوی پر الزام تھا، اللہ نے فوراً ازالہ کیوں نہیں کیا؟ پاک پتن کی عورتوں کو، مردوں کو سمجھانے کے لیے کہ زبان کا زہر کتنا خوفناک ہوتا ہے۔ مدینے میں آگ لگ گئی، گھر گھر میں ماتم، اللہ کے نبی کی طبیعت خراب، اور نہ کھانا اچھا لگے نہ نیند آئے کہ سب سے محبوب بیوی پر اتنا بڑا الزام، اور اتنے حالات بدلے کہ اللہ کے نبی کی طبیعت میں ایک عجب انقباض، حضرت عائشہ کے ساتھ معاملہ سرد، حضرت عائشہ حیران پریشان کہ اللہ کے نبی کا معاملہ میرے ساتھ ٹھنڈا کیوں ہو گیا؟ چھٹی لے کر ماں باپ کے گھر گئیں کہ پتہ کروں قصہ کیا ہے۔ قربان جاؤں صدیق کے صبر پر کہ ایک اتنی پاک بیٹی پر تہمت لگی ہے اور صدیق نے احتجاج نہیں کیا کہ میری بیٹی کے ساتھ یا رسول اللہ کیا ہو رہا ہے، آپ کیوں نہیں اس کو بند فرماتے؟ چپ کہ یہ اعلان ہے، بد زبان کے آگے چپ رہا کرو، زبان نہ چلایا کرو۔ یہاں ماں باپ سبق دیتے ہیں، تو چپ کیوں رہ گیا؟ تو ابو جواب کیوں نہیں دیتا؟ تو ہگدیاں 100 کیوں نہیں سنائیاں؟ تو کیوں سانو برباد کر چھڑیا؟ اے ظالم ماں باپ ہیں۔ اور یہ کیوں یہ سبق ہے بد زبان کے آگے چپ رہنا۔ چپ رہنے والا کبھی عزت میں گھاٹا نہیں کھاتا۔ امتحان کی جگہ کہیں خامند کا مزاج سخت ہوتا ہے تو بیوی کو سبق ہے، صبر کر تیرا رب تیرے ساتھ ہے۔ کہیں عورت کی زبان میں تیزی ہوتی ہے تو خامند کو حکم ہے، صبر کر تیرا رب تیرے ساتھ ہے۔ جسے زبان بند کرنا آ گیا اس کی عزت کو کوئی نہیں گھٹا سکتا۔
اور عورتوں کے لیے خاص طور پر ہے کہ ہمارا مشرقی معاشرہ ہے، یہاں جہاں ڈولی اترتی ہے وہیں سے جنازے اٹھتے ہیں، اور گھٹ گھٹ کے مر جانا ہی مشرقی عورت کی ریت ہے، اور معاشرہ ہمارا ظلم و ستم پر مبنی ہے۔ سسرال والے ظالم ہوتے ہیں 99%، کہیں 1-2% لڑکی کا بھی ظلم ہوتا ہے، لیکن عام میں اسی معاشرے میں گزار چکا ہوں زندگی۔ ظلم و ستم ہے، ظلم و ستم ہے۔ سسرال کا عورت کے اخلاق کا پتہ اس وقت نہیں چلتا جب وہ ماں ہوتی ہے، اس وقت نہیں پتہ چلتا جب وہ بیوی ہوتی ہے، تھوڑا تھوڑا پتہ چلتا ہے۔ عورت 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 ہو اور وہ اللہ کی نظر میں محبوب ہو، یہ اس وقت پتہ چلتا ہے جب وہ ساس بنتی ہے، جب وہ کسی کی بیٹی کو گھر لے کر آتی ہے، پھر اس کے اخلاق کا پتہ چلتا ہے کہ کتنا ظرف ہے۔ اپنی بیٹی کے عیب چھپاتی پھرتی ہیں اور اپنی بہوؤں کے خوبیوں میں بھی عیب نکالتی پھرتی۔ یہ سبق ہے، چپ رہو، نہ کر لبوں کو سی، عشق ہے دل لگے نہیں، سینے پہ تیر کھائے جا، آگے قدم بڑھائے جا، یعنی زبان حال سے کہہ دے کہ ہاں ستائے جا۔ چونکہ یہ صبر بیکار نہیں، یہ صبر بیکار نہیں، یہ صبر بیکار نہیں۔ میرے نبی پر قرآن اترا، من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالھا، ایک نیکی کرنے والے کو 10 ملے گی۔ میرے نبی نے کہا یا اللہ تھوڑا زیادہ کر، یہ تو ساری انسانیت کا قانون ہے، یہ سارے اہل ایمان پچھلی امتوں کا قانون ہے، میری امت نے تھوڑا زیادہ۔ اللہ نے کہا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف له اضعافا کثیرا، چلو ایک کے کئی گنا پتہ نہیں 100 کے 200 کے 400 واضح نہیں تھا تو میرے نبی نے کہا یا اللہ اور زیادہ کر، تو اللہ نے تیسری آیت اتاری، چلو مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم۔ ایک کے 700، ایک کے 700، ایک کے 700، قربان جاؤں رحمت للعالمین کی ذات پر، وہ 700 پہ راضی نہ ہوئے کہ یا میرے رب، اے میرے رب اور زیادہ فرما، تو اللہ نے کہا چلو وعدہ وعدہ وعدہ، لیکن سب کے ساتھ نہیں، سب کے ساتھ نہیں، تیری امت کے صبر والوں کے ساتھ۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، تیری امت میں جو عورت صبر کر گئی، جو مرد صبر کر گیا، اس کے لیے بے حساب ہوگا۔ اور پھر قیامت کے دن اعلان ہوگا صبر والے کھڑے ہو جاؤ، تو کچھ مرد عورت تھوڑے سے کھڑے ہو جائیں گے، تو ان کو جنت کی طرف چلنے کا حکم دے کرنا، پھر فرشتوں کو خود آگے کھڑا کر دے گا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ صبر کی آج جزا کیا ہے۔ تو فرشتے آگے، اب بھائی کتنے جا رہے ہو؟ جنت ہے، کا حساب تھا ان کا تھوڑا ہے ہی کوئی، تو بڑے چودھری کہاں سے چودھری تو بڑے چودھری، تو کون لوگ ہو؟ کون لوگ ہو؟ اللہ کے فرشتوں تم جانتے نہیں ہم کون لوگ ہیں؟ ہم صبر والے ہیں، پاک پتن کے صبر والے ہیں۔ اچھا صبر والے جی سانو معافی دے دو، اسی طرح تھوڑا راہ کھلو گا کہ شاید مجھے کوئی جانتے پہن ٹھگی کر کے جاؤ جناب۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، بے شک بے شک بے شک صبر کا بدلہ یہی ہے۔ انہوں نے کہا تم کیا صبر کرتے تھے؟ تم کیا صبر کرتے تھے؟ وہ کہیں گے صبرنا انفسنا علی طاعت اللہ، اللہ جو کہتا تھا اس پہ جم جاتے تھے۔ صبرناها عن معصیت اللہ، اللہ جس سے روکتا تھا اس سے رک جاتے تھے اور اپنے آپ لگاموں کو کس لیتے تھے۔ وصبرناها علی البلاء، اور لوگ جو ہمیں رگڑے دیتے تھے اس پر بھی سہ جاتے تھے، چپ ہو جاتے تھے، پی جاتے تھے پی جاتے تھے۔ تو کیا ہوا؟ میرا رب کہہ رہا ہے جاؤ بے حساب چلے جاؤ، بے حساب چلے جاؤ۔ صدیق کا صبر بتا رہا ہے چپ، میرے نبی کا صبر بتا رہا ہے چپ رہو چپ رہو۔ بد زبان کا جواب بد زبانی نہیں ہے، گالی کا جواب گالی نہیں ہے، غیبت کا جواب غیبت نہیں ہے، بےزتی کا جواب بےزتی نہیں ہے۔ میرے نبی نے فرمایا لا تکونوا امعا، اے میری امت بے وقوف نہ بننا، اے میری امت بے وقوف نہ بننا۔ پنجابی میں یہ زیادہ صحیح لفظ آتا ہے، اے میری امت شغل نہ بن جاوے جے۔ کیا یا رسول اللہ کہ تم کہتے پھرو جو اچھا کرے گا ہم اچھا کریں گے، جو برا کرے گا ہم برا کریں گے۔ یہ چگل پنا نہ کرنا، بلکہ تم یوں کہنا
جو برا کرے گا ہم اچھا کریں گے، جو برا کرے گا ہم اچھا کریں گے۔ اور صبر صدیق، صبر رسول اور صبر عائشہ ہے، وہ سارے مدینے میں آواز گونج رہی، آواز گونج رہی۔ نیک عورت پہ تہمت لگے وہ تو زندہ درگور ہو جاتی ہے، وہ تو مر جاتی ہے، اور یہاں عائشہ پر تہمت لگی ہے اور میرا اللہ خاموش ہے۔ نیک عورت پہ تہمت لگے سارا خاندان کھڑا ہو جاتا ہے، گواہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اللہ سب سے بڑی ہستی ہے اور وہ چپ، وہی نہیں آ رہی۔ مہینہ گزر گیا، آگ لگ گئی سارے مدینے میں۔ پیغام سنایا جا رہا ہے، لوگوں، مرد عورتوں، زبان پہ قابو رکھنا، اس سے نبی کے گھروں میں بھی وہ غم آیا کہ پوری 23 سالہ زندگی میں ایسا غم نہیں آیا ہے۔ ایک مہینہ گزر گیا، آپ پریشان ہیں۔ آپ نے حضرت اسامہ سے پوچھا، ہے حضرت عائشہ گئی گھر، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ قرآن پڑھ رہے ہیں اوپر، اور ام رومان بیٹھی ہوئی ہیں، اور حضرت عائشہ باہر سے آتی، باہر سے انہیں پتہ چل گیا ہے کہ میرے اوپر یہ الزام لگ گیا ہے۔ وہ بھاگتی اندر آتی اور اپنی ماں کے کندھے پکڑ کے یوں جھنجھوڑتی تھی، یہ میرے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے؟ تو ام رومان رونے لگی، کہا بیٹی یہ دنیا ہے، یہاں یہ ہوتا ہی رہتا ہے۔ تو حضرت عائشہ نے پوچھا، کیا یہ خبر میرے نبی کو بھی ہے؟ اللہ کا رسول کو بھی پتا ہے کہ میرے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے؟ کہاں ان کو بھی پتا ہے۔ حضرت عائشہ کی چیخ نکلی اور بے ہوش ہو کے گر گئی۔ ابوبکر صدیق اوپر سے نیچے آئے، کہا کیا ہوا عائشہ کو، کیا ہوا؟ کہا وہ قصے کا پتہ چل گیا ہے۔ حضرت عائشہ کو پتہ نہیں چلا، پورا مہینے کے آخری 3 دن میں پتہ چلا۔ تو ابوبکر صدیق رونے لگے، اور پورے 1 مہینے میں ایک جملہ صبر صدیق سے نکلا، ایک جملہ۔ تو آپ نے کہا، ابوبکر نے کہا سبحان اللہ، یہ کام تو ہم نے کبھی زمانہ کفر میں نہ کیا، آج اسلام لانے کے بعد ہماری بیٹیوں پہ یہ الزام لگائے جا رہے ہیں، یہ کام تو ہم نے کفر میں۔ ابوبکر صدیق نے زمانہ کفر میں نہ شراب پی، نہ بتوں کے قریب گئے، نہ زنا کیا، پورا خاندان شروع سے پاکیزہ۔ تو اللہ کے رسول حضرت اسامہ کو بلا رہے ہیں، اسامہ یہ لوگ عائشہ کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ ہوئی بات اثر کرتی ہے اور وہی نہیں آ رہی ہے، اور قرآن خاموش ہے، میرا نبی کا سینہ گھٹ رہا ہے۔ اسامہ لوگ عائشہ کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ تو حضرت اسامہ نے کہا، یا رسول اللہ یہ بتائیں، یہ شادی آپ نے کی تھی کہ اللہ کا حکم تھا؟ کہا اللہ کا حکم تھا۔ تو کہا اللہ آپ کو ایسی عورت دے سکتا ہے؟ پھر آپ نے حضرت علی کو بولا، علی تو کیا کہتا ہے؟ کہ یا رسول اللہ آپ اس سے کیا پوچھتے ہیں، آپ اس کی گھر کی خادمہ سے پوچھیں، وہ سب سے زیادہ جاننے والی ہے۔ تو آپ نے ان کی خادمہ حضرت بریرہ کو بلایا، بریرہ میں کون ہوں؟ کہا آپ اللہ کے رسول۔ کہا پھر مجھے سچ بتاؤ عائشہ کے بارے میں، یہ آگ لگی ہے زبان کی وجہ سے۔ کتنی عورتیں ہیں جنہوں نے اپنے گلشن کو آگ لگا دی ہے، اپنے ہاتھوں سے بیٹے کو گھوڑے پہ چڑھاتی ہیں، اس کو سہرے سجاتی ہیں، پھر دلہن کو گھر میں لاتی ہیں، پھر اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے بیٹے کی زندگی کو آگ لگا دیتی ہیں۔ کہ جب بیٹے کا میلان بیوی کی طرف ہوتا ہے اور میاں بیوی میں محبت بڑھتی ہے تو پھر ماں کو حسد شروع ہو جاتا ہے، پھر تانے، رن مرید ہو گئے ہیں، رن غلام ہو گئے ہیں، یہ تو بیوی دا غلام ہو گئے، تو ماں پیو دی ہن خبر ہی کوئی نہیں، یہ تو بیوی دا ہی غلام ہے، ماں پیو تو کبھی پوچھتا ہی کوئی نہیں۔ میں نے ایک گھر کو ٹوٹتے دیکھا، کہاں کلبوں میں راتیں گزارتا تھا، ہم نے محنت کی، ہم نے کیا محنت کی، میرے اللہ نے اس کو ہدایت دی، ذریعہ ہمیں بنایا، کروڑوں پتی آدمی کا بیٹھا، اس کے 4 مہینے لگے، پھر تبلیغ میں لگا، پھر اس کی شادی ہوئی، جو ساری رات کلبوں میں گزارتا تھا، ماں باپ کو ہوش نہ تھا، جب بیوی کے ساتھ 2-4 گھنٹے بیٹھنے لگا تو ماں کے نشتر، میں تینوں یاد کوئی نہیں، بیوی دے کو نہیں چلا جانا ہے، ابا کے نشتر، میں تجھے یاد کوئی نہیں، بیوی کے پاس چلا جاتا ہے، کر طلاق دلوا کے جان لی، اجاڑ دیا گھر۔ وہ بچہ نیم پاگل صاحب
اپنے جذبات کی تسکین کی خاطر اپنے بچے کی زندگی داؤ پہ لگا دی. پھر ایک اور شادی کی ہے، وہ بیچارہ نہ زندوں میں ہے نہ مردوں میں ہے. یہ زبان ہیں، یہ اخلاق ہیں، یہ رویے ہیں جو گھر کو جنت بھی بناتے ہیں جہنم بھی بناتے ہیں. شکلوں صورتوں پہ زندگی نہیں گزرتی، حسب نسب پہ زندگی نہیں گزرتی، ملک و مال پہ زندگی نہیں گزرتی. زبان کا میٹھا بول ہے جو غریب کے گھر کو بھی جنت بنا دیتا ہے، بدصورت کو خوبصورت بنا دیتا ہے، کمی کو سردار بنا دیتا ہے. اور زبان کا گندا بول ہے جو سردار کو کمی بنا دیتا ہے، حسین کو بدصورت بنا دیتا ہے، بہار کو خزاں میں بدل دیتا ہے، اجالوں کو اندھیروں میں بدل دیتا ہے، پھولوں کو کانٹوں سے بھر دیتا ہے. زندگی کا بہاؤ چیزوں کے ساتھ نہیں ہے، زندگی کا بہاؤ اخلاق کے ساتھ ہے. زندگی چیزوں کا نام نہیں ہے، زندگی احساسات کا نام ہے. اور احساسات اخلاق سے پروان چڑھتے ہیں اور بد اخلاقی سے مر جاتے ہیں. جب احساسات مر جائیں تو دنیا کا کوئی روپ رنگ اسے آرام نہیں دے سکتا. کیا لطف انجمن کا جب دل ہی بجھ گیا ہو. اما عائشہ کا واقعہ یہ گھر کی معاشرت کے لیے بنیاد ہے کہ زبانوں کو سنبھل کے استعمال کرو. میرے نبی پریشان، بریرہ تو عائشہ کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ حضرت بریرہ نے عرض کی یا رسول اللہ، اس سے پاک کوئی ہو سکتا ہے؟ اس سے پاک کوئی ہو سکتا ہے؟ ذرا ممبر پر آئے، میں قربان جاؤں ظرف نبوت پر. میرے نبی نے کبھی ممبر پہ کھڑے ہو کر کسی کا نام لے کر اسے رسوا نہیں. ہمارے خطیب صاحبان نام لے لے کے دھجیاں اڑا رہے ہوتے. جب ممبر رسول سے ہی آگ برس رہی ہو تو گھروں میں پھول کہاں سے کھلیں؟ اتنا بڑا دکھ دیا عبداللہ بن ابی نے، لیکن آپ نے اتنا کہا لوگوں، کچھ لوگ نے میرے گھر والوں کے بارے میں مجھے بڑی تکلیف دی ہے. تو سعد بن معاذ کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ کون ہے؟ سب کو پتا تھا کون ہے، اجازت کون ہے؟ میرے قبیلے کا ہے، اوس کا ہے، میں ابھی اس کا سر اڑاتا ہوں. اگر خزرج کا ہے تو میں اس پہ حملہ کرتا ہوں. تو ادھر سے سعد بن عبادہ کھڑے ہو گئے، کہا تجھے پتا جو ہے کہ وہ تیرے قبیلے کا نہیں ہے، وہ میرے قبیلے کا ہے، اس لیے تو یہ بڑھ کے بول رہا ہے. پیچھے اسید بن حذیر کھڑے ہو گئے، کہا تو منافق ہے اور تو بھی منافقوں کا ساتھی ہے، ہم اس کے ساتھ تیرا بھی سر اڑائیں گے. قریب تھا کہ مسجد نبوی کے اندر صحابہ کی تلواریں چل جاتی. زبان کا بول. ایک دم میرے نبی ممبر سے اترے، اوس کو ادھر ہٹایا، خزرج کو ادھر ہٹایا، کہ میرے ہوتے ہوئے تم گلے کاٹنے پر آ گئے ہو. زبان کا بول. گھروں کی آبادی وظیفوں سے نہیں، اے وظیفہ پڑھ لو اے ہو جائے گا، اے تسبیح پڑھ لو اے ہو جائے گا، اے پنج صورتہ پڑھ لو اے ہو جائے گا. یہ پڑھو، اس سے عبادات ہیں، اجر بھی ہے، رحمت بھی ہے، برکت بھی ہے. گھر آباد نہیں ہوگا، گھر آباد نہیں ہوگا، گھر آباد نہیں ہوگا. گھر زبان کے میٹھے بول سے آباد ہوگا، گھر ایک دوسرے کی برداشت کرنے سے آباد ہوگا، گھر ایک دوسرے کے عیب چھپانے سے آباد ہوگا. یہ اخلاق ہیں، اخلاق جو آج بھول چکا ہے معاشرہ. نہ کوئی ممبر سے سناتا ہے، نہ کوئی جا کے پوچھتا ہے. پھر میرے نبی وہاں سے آئے اما عائشہ کے گھر. 3 دن گزر چکے تھے. حضرت عائشہ نے نہ کھایا تھا، نہ پیا تھا، نہ سوئی تھی، اور آنسو اور آنسو اور آنسو. اور ماں اور باپ پریشان تھے کہ یہ مر جائے گی، یہ مر جائے گی. تو اللہ کے نبی آئے اور اما عائشہ ایسے لیٹی ہوئی، سر کے اوپر کپڑا ڈال کے رو رہی تھی. ایک انصاری عورت بھی آئی ہوئی آپ کے پاس بیٹھی رو رہی تھی، اور ماں اور ابو بکر سرانے بیٹھے رو رہے تھے. سارا گھر رو رہا تھا کہ اوپر سے اللہ کے رسول آئے. 1 مہینے کے بعد آئے. عائشہ عائشہ اگر تجھ سے کوئی گناہ ہوا ہے تو توبہ کر لے، اللہ معاف کر دے. اوئے ہوئے ہوئے، اللہ اکبر. کیا ظرف ہے میرے نبی کا، اور زبان نے کیا زخم لگائے ہیں کہ یہاں تک خیالات پہنچ گئے. اور کیا سبق ہے کہ اگر بیوی سے کوئی جرم ہو جائے تو اس کی سزا قتل نہیں، توبہ ہے. بیٹا روزانہ کم وقت زنا کرے، اس کو چھپاتے پھرتے ہیں.
बेटी से बुराई हो जाए, वट दियो, टुक दियो, दरियाए सड़ दियो, साड़ी गैरत इस मजा छटी। इस कमबख्त ने तेरी गैरत नहीं मजाई जो रोजाना मुंह काले करता फिरता है। इसको तो शेल्टर देते हो, इसको तो पनाह देते हो, कोई नहीं जो छोर छिकर। अरे उसके साथ भी शैतान था, उसके साथ भी शैतान था। अगर उससे खता हो गई तो उसे जबा करने पर आ जाते हो। बेटा रोजाना ये मुंह काला करता है, उस पर पर्दे डालते फिरते हो। तुम्हारा नबी कह रहा है आयशा जुर्म हो गया है, तौबा कर ले, अल्लाह माफ कर दे। मैं एक इलाके में गया, मुझे वहां लोगों ने बताया यहां औरतें बड़ी कत्ल होती। मैंने कहा क्यों? कहा यहाँ के अक्सर लोग बैरून मुल्क कमाइयों पर गए हुए हैं, वहां कोई कम वक्त उनके कान में फूंक देता है तेरी बीवी तो आवारा हो गई है। वो आते हैं बगैर तहकीक किए उसको कत्ल कर देते। आयशा अगर तुझसे खता हुई है तौबा कर ले, अल्लाह माफ कर दे। ये तो नहीं कहा अगर तुझसे खता हुई है तो मेरी निकल जा मेरी निकाह से और मैं तुझे तलाक दे रहा हूं। अगर तुझसे खता हुई है तो तौबा कर ले, अल्लाह माफ कर दे। और अगर तू पाक है तो अल्लाह जरूर तेरी पाक दामनी बयान करेगा। तो आयशा फरमाती मेरे आंसू एकदम खत्म हुए और मैं उठ के बैठ गई। मैंने कहा अम्मा मेरी सफाई पेश कर। तो अम्मा उम्मे रोमान का बेटी मैं क्या कहूं, मुझसे कुछ नहीं बोला जाता। मैंने कहा अब्बा मेरी सफाई पेश कर। उन्होंने कहा बेटी मैं क्या कहूं, मुझसे भी कुछ कहा नहीं जाता। तो फिर अम्मा आयशा ने कहा मैं सच बोलूं तो तुम मेरी तस्दीक ना करोगे, मैं झूठ बोलूं तो अपने ऊपर इल्जाम लगाऊं। मैं वही कहती हूं जो कहा था। ये कहकर फरमाने लगी मुझे याकूब अलैहिस्सलाम का नाम ही भूल गया गम की वजह से। मैंने कहा मैं वो कहती हूं जो यूसुफ के बाप ने कहा था फसब्रुन जमील वल्लाहुल मुस्तआन। मेरा सब्र है, मेरा मालिक मेरा अल्लाह है। और फरमाया ये कहकर मैं दोबारा लेट गई तो एकदम अल्लाह के नबी पर वही उतरी 1 महीने के बाद। 1 महीने के बाद। और हजरत अबू बकर और उम्मे रोमान का रंग पीला जर्द और ऐसे कांपने लगे, ऐसे खुश्क पत्ते की तरह कि पता नहीं ये जो वही आ रही है क्या हुक्म आ रहा है, हमारी बेटी की पाकदामनी है या कुछ और कहानी है। और हजरत आयशा फरमाने लगी मैंने देखा अम्मा अब्बा को तो मुझे लगा ये मर जाएंगे, अभी मर जाएंगे। मुझे यकीन था कि मेरे हक में ही आएगा, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मेरे बारे में अल्लाह कुरान उतारेगा। मेरा ख्याल था कि जिब्रील आएगा और कह देगा कि अल्लाह कह रहा है ये सब गलत है। मुझे नहीं खबर थी कि मैं कुरान का किस्सा बन जाऊंगी और मैं कुरान की कहानी बन जाऊंगी और क़यामत तक ये पढ़ा जाएगा। और फिर वही खत्म हुई, मेरे नबी ने आंखें खोली, आयशा बशारत तेरा रब खुद आ गया तेरा गवाह बनकर। यूसुफ अलैहिस्सलाम पे तोहमत लगी तो एक बच्चे ने गवाही दी, अम्मा आयशा पे तोहमत लगी अल्लाह ने गवाही दी। इन्नल्लज़ीना जाअू बिल इफ्क उस्वतुम मिनकुम ला तहसबूहु शर्रन लकुम बल हुवा खैरुल लकुम लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम मक्तसब मिनल इस्म से लेकर 14 आयात हैं। और इन 14 आयात में जितना कुरान का लहजा सख्त है पूरे कुरान में ऐसा सख्त लहजा नहीं है। न फिरौन के मुकाबले में, न अबू जहल के मुकाबले में, न नमरूद के मुकाबले में, न कारून के मुकाबले में। इन 14 आयात में जितनी कुरान के लहजे में कड़क है और साइका है और एक गरज है और एक हैबत है, पूरे कुरान में ऐसी हैबत, ऐसी गरज, ऐसी चमक, ऐसी कड़क, ऐसी साइका पूरे कुरान में नहीं है। जैसे जोश में हो और गजब में हो कलाम रब्बानी छा गया मुनाफिकीन पर भी कि तुम मेरी महबूब की बीवी पे तोहमत लगाते हो, कोड़े मारो इनको, मेरी महबूब की बीवी पाक है। अम्मा आयशा ने कहा, उम्मे रुमान ने कहा आयशा उठ अल्लाह के रसूल का शुक्र अदा कर। हजरत आयशा ने कहा ना ना इनका नहीं, मैं उसका शुक्र अदा करूंगी जो मेरा गवाह बना है, मैं अपने रब का शुक्र अदा करूं। फिर अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु उठे और बेटी को गले से लगाया तो हजरत आयशा ने गिला किया अब्बा तूने भी मेरी सफाई पेश न की।
اس پر ابوبکر صدیق نے کہا بیٹی ایو سماء تضلنی و ایو ارض تقلنی، میں کیسے بولتا جبکہ مجھے تصدیق نہیں تھی، میں کیسے یہ بولتا، میں بھی اپنے رب کے سپرد کر چکا تھا تیرا معاملہ کہ میرا اللہ ضرور ہمارے حق میں گواہی لائے گا۔ یہ قصہ پیغام ہے ہر مرد عورت کے لیے کہ زبان سے سنبھل کے بولو، اپنے گھروں کو آباد کرنا ہے تو زبان کو ٹھیک بولنا سیکھو۔ یہ مدرسوں میں نہیں سیکھ، میں 10 مدرسے چلا رہا ہوں، ہم مدرسوں میں زبان ٹھیک چلانا نہیں سکھا رہے، ہم مسئلے مسائل بتا رہے ہیں۔ اس کے لیے جان جوکھوں کی محنت ہے۔ یہ ماں باپ نے بتانا تھا، پہلا کام ماں کا تھا، باپ کا تھا۔ باپ کو کمانے سے فرصت نہیں، ماں کو ویسے شعور نہیں کہ اولاد کی تربیت کیسے کرنی۔ 3 سال کے بچے کو اسکول بھیج دیا تو تربیت کون کرے گا؟ گلا تو گھونٹ دیا، اہل مدرسہ نے تیرا کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ۔ تو اسلام کا دوسرا جز، پورا اسلام صرف 2 باتیں، عبادت، اخلاق، حقوق اللہ، حقوق العباد، دونوں اپنی جگہ پہ 2 بنیادیں ہیں، 2 بنیادیں ہیں۔ ایک نہیں تو دوسرا کھڑا نہیں ہو سکتا، دوسرا نہیں تو پہلا کھڑا نہیں ہو سکتا۔ عبادت والے تو نظر آتے ہیں، اخلاق والے نظر نہیں آتے، نظر نہیں آتے، نظر نہیں آتے۔ میں نے پڑھا اور اللہ کے فضل سے، میں کوئی فخر سے نہیں کہہ رہا، میں نے محنت سے پڑھا، میں نے جو پڑھا میں نے یاد کیا، اللہ نے مجھے ذہن دیا تھا، مجھے کتابیں یاد ہو جاتی تھیں، لیکن میں اخلاق کو پڑھ کے نہ سمجھ سکا۔ یہ بڑا اوکھا سبق ہے، یہ کسی کو دیکھنے سے پتہ چلتا ہے۔ میں نے مولانا سعید احمد خان کو دیکھا، یہ ہمارے اکابر میں ایک ہستی تھے، اس شخص کو دیکھ کر مجھے زندگی میں پہلی دفعہ پتہ چلا کہ میں بد اخلاق انسان ہوں، ورنہ اس سے پہلے پتہ ہی نہیں تھا۔ کسی کی پگڑی اچھال دینا، کسی کا دل چیر دینا، کسی کی غیبت کر دینا، کسی کے عیب اچھالتے پھرنا، اس کو کبھی بے دینی سمجھا ہی نہیں تھا۔ اس شخص کو دیکھا تو مجھے پتہ چلا کہ اخلاق کسے کہتے ہیں۔ ایک دفعہ کسی نے میری شکایت لگائی مولانا کے سامنے، تو میں اپنی صفائی پیش کرنے لگا، نہیں حضرت یہ بات ایسے نہیں، یہ ایسے نہیں۔ مجھ سے کہنے لگے بیٹا دین تو اوروں کے الزام بھی اپنے اوپر لے لینے کا سبق سکھاتا ہے۔ تو مجھے ایک قصہ یاد ہے، 417 صدی کے ایک عالم ہیں احمد بن مہدی بن رستم، ابن کثیر نے اپنی کتاب میں ان کو جگہ دی ہے۔ اس کتاب میں چھوٹا آدمی جگہ نہیں پا سکتا۔ طلب علم میں 3 لاکھ درہم خرچ کیے، 3 لاکھ درہم، آج کا 3 کروڑ روپیہ بنتا ہے علم سیکھنے کے لیے۔ ان کے علم کی وجہ سے وہاں اس کتاب میں ان کو جگہ نہیں ملی۔ ایک قصہ ان کی زندگی میں آیا جس کی وجہ سے ابن کثیر نے ان کو اپنی تاریخ البدایہ والنہایہ میں جگہ دی ہے۔ ان کی شہرت نصف النہار پر ہے اور لاکھوں شاگرد، لاکھوں مرید۔ ان کے پاس ایک بچی آتی ہے کہ حضرت مجھ سے گناہ ہو گیا ہے اور میں حاملہ ہو گئی ہوں، میں نے آپ کا نام لے دیا ہے کہ میری آپ سے شادی ہے، میری عزت رکھ لو۔ کوئی آج کا ہوتا تو اسے چوک میں رسوا کرتا، اسے سر بازار کہتا یہ کر دو وہ کر دو۔ ہماری دستار کو داغدار کرنے آ گئی ہے، مرید ہوتے تو وہ بھی کہتے ہمارے پیر کو کیا کرنے آ گئی ہے، کہ بیٹی جا گھر بیٹھ جا، تیرے اوپر کبھی حرف نہ آئے۔ اور اپنی شادی کا اعلان کر دیا اور تن و تشنی کے سارے تیر سہ گئے۔ بڈھے وارے شادیاں سج گئیاں، دیاں ورگی گھر بہا لئی، دیاں ورگی گھر بہا لئی، بڈھے وارے شادیاں سج گئیاں، بڈھے وارے عشق چڑھ گئے،
ساری عزت کو داؤ پہ لگا دی، ساری دستار داغدار کر دی، ایک لڑکی کی عزت بچا دی۔ یہ دیندار طبقہ اپنی نیکی سمجھتا ہے اوروں کے عیب تلاش کرنا، اوروں کی برائیاں تلاش کرنا، تسبیح ہاتھ میں اوروں کی غیبت، ماتھے پہ محراب اوروں کی برائیاں، اپنی خوبیاں اوروں کی برائیاں۔ اے ہائے، اگر یہ قصہ نہ ہوتا تو آج 900 سال کے بعد احمد بن مہدی کا نام دیپال پور میں نہ گونجتا۔ بڑے بڑے شیخ آئے، بڑی بڑی ہستیاں آئیں، بڑی بڑی دستار والے آئے، تہے خاک چلے گئے۔ احمد بن مہدی کی بن رستم کی دستار داغدار ہوئی، ایک بیٹی کے دامن سے داغ دھونے کے لیے تو میرے رب نے اسے تاریخ کا حصہ بنا دیا۔ اور آج تم احمد بن مہدی بن رستم کا نام سن رہے ہو، علم کی وجہ سے نہیں، مسند کی وجہ سے نہیں، اس کی پیری کی وجہ سے نہیں، اس کی عزت کو داؤ پہ لگانے کی وجہ سے ایک بچی پر اپنی عزت کو قربان کر دیا، سارے بغداد میں بدنامی مول لے لی۔ ایک بچی پر اپنی عزت کو قربان کر دیا، سارے بغداد میں بدنامی مول لے لی، اس کی عزت کو بچا لیا۔ بچہ پیدا ہوا، سارے بغداد میں مٹھائی تقسیم، سارے محلے میں مٹھائی تقسیم، اس کے خوشی منائی۔ اور پھر اس کے بعد اس کی عزت پہ پردہ رکھنے کے لیے، ہاں بھائی ہماری طلاق ہو گئی ہے، ہم نے طلاق دے دی ہے۔ عرب کے ماحول میں طلاق دینا کوئی اتنا بڑا عیب نہیں تھا، ہم نے طلاق دے دی ہے۔ اور اس بچے کا ماہانہ وظیفہ مقرر کیا، 2 دینار کوئی 30-40 ہزار روپیہ بنتا ہے۔ اور 2 سال بعد وہ بچہ مرا تو اس کا پورا سوگ منایا، سارے علاقے میں بیٹھ کر تعزیت کے لیے لوگوں کی تعزیتی پیغام وصول کیے۔ 2 سال بعد وہ بچی آئی اور وہ 2 دینار، 2 سال کا خرچہ 24، 48 دینار، 50 دینار، وہ آج کا کوئی 10-15 لاکھ روپیہ بن جاتا ہے۔ وہ لے کر آئی کہ حضرت یہ آپ کا پیسہ اسی طرح امانت ہے میرے پاس، آپ نے میری عزت رکھ لی، مجھے یہی کافی ہے، یہ آپ کا پیسہ آپ کو واپس۔ کہ بیٹی میں تو یہ بھی تیری عزت پہ بار چکا ہوں، یا یہ بھی تجھے ہدیہ ہے، میں یہ واپس نہیں لوں گا۔ اس قصے نے احمد کو 900 سال گزر چکے ہیں زندہ رکھا ہوا ہے، ورنہ اس سے بڑے علم والے آئے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ زندگی کا وہ حصہ میں بتا رہا ہوں جو عام طور پہ نہ سنا جاتا ہے نہ سنایا جاتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر گھروں میں آگ لگی ہوئی ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر گھر برباد ہو چکے ہیں۔ جن ماؤں نے جنا ان کو لوگ دھکے دے رہے ہیں، جن ماؤں نے جنا ان کو گالیاں دی جا رہی ہیں۔ جس باپ نے جوانی کو گلا کے رکھ دیا اس باپ کو کہہ رہے ہیں تو میرے واسطے کیتا کیے، تو میرے واسطے بنایا کی۔ میرے نبی نے فرمایا اگر میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز کے لیے مصلی پہ کھڑا ہوتا اور میں سورۃ فاتحہ شروع کر چکا ہوتا اور ادھر سے میرے گھر کا دروازہ کھلتا اور میری ماں مجھے کہتی محمد، تو میں اس کے لیے نماز توڑ دیتا اور میں کہتا جی اماں جان۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ جنت میں میرا ساتھی کون ہے، جنت میں میرا ساتھی کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلاں قصائی۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے، قصائی میرا ساتھی کتوں بن گیا؟ تو اس کو دیکھنے گئے بازار، تو ایک بازار قصائی پر تھلا مار کے بیٹھا، گوشت وڈی جاندہ، ٹوکی جاندہ، بیچی جاندہ، کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہیں، نہ مسلح نہ تسبیح ہے، تو یہ میرا ساتھی کیسے ہے؟ گوشت اس کا بک گیا، اس نے چھوٹا سا ٹکڑا تھیلے میں ڈالا، کندھے پہ لٹکائے، گھر کو چل دیا۔ موسیٰ علیہ السلام ساتھ ہو لیے، گھر پہنچے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا مجھے اجازت ہے میں آ جاؤں تیرے ساتھ؟ کہنے لگے آ جاؤ۔ گوشت کو بوٹیاں بنا کے ہانڈی پہ رکھ دیا اور خود آٹا گوندنے بیٹھ گیا، پھر آٹے کو رکھ کے ہانڈی تیار کی، پھر ہانڈی اتار کے روٹی پکائی، پھر اس کو پلیٹ میں سجایا، روٹی کو سالن کو، اور ایک بوڑھی عورت اس طرح لیٹی چارپائی پر ایسے جیسے روئی ہوتی، تو اس کو اٹھا کر الٹے ہاتھ کا کندھا دیا، پھر نوالے بنا بنا کر اس کے منہ میں ڈالتا رہا، اس کو کھلاتا رہا۔ پھر اس عورت نے یوں کیا، بے بس سن میری بس، تو اس نے اس کا منہ صاف کیا، تو اس کو لٹانے لگا تو وہ بڑبڑ کرنے لگی، دور سے جیسے لگے
تو وہ جب اس کو لٹا دیا تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یہ کون ہے؟